آج کی محفل میں مرزا غالب کے جس شعر کے بارے میں بات ہوگی اور جس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے جائیں گے اور تشریح بھی کی جائے گی، وہ شعر ہے: آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا۔ اس میں لفظ آیا ہے آشفتگی۔ آشفتہ کہتے ہیں پریشان خاطری کو، یعنی جب آدمی پریشان ہو، انگریزی میں کہہ لیجیے ڈسٹرب ہو تو۔ اور نقش سویدہ کہتے ہیں وہ داغ جو کہ سیاہ رنگ کا داغ جو کہ دل میں پڑ جاتا ہے۔ سویدہ کہتے ہیں سیاہ کو، یہ عربی کا لفظ ہے اسود، جس کا مطلب ہوتا ہے کالا ہونا۔ اب اس میں کئی اساتذہ نے اس شعر کی تشریح کی ہے۔ حضرت موہانی فرماتے ہیں کہ سویدہ کو داغ سے اور آشفتگی کو دودھ سے تشبیہ دی ہے، یعنی حضرت کے خیال میں سویدہ سے مراد، اگر صوفیانہ اصطلاح کی بات کریں تو یہ وہ والا سیاہ نقطہ نہیں ہے جو دل میں ہوتا ہے اور جس کے ذریعے انوار الہی انسان کے دل پر مرتکز ہوتے ہیں یا اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اس شرح میں کوئی کلام نہیں، کلام اس بات میں ہے کہ بقول حضرت آشفتگی اور پریشانی خاطری کے دھوئیں سے دل میں داغ سویدہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب کم و بیش یہی شرح طباطبائی اور بے خود موہانی اور بات دوسروں نے بھی بیان کی ہے۔ بے خود موہانی نے سویدہ کے اصطلاحی معنی لیے ہیں، لیکن شعر کا مفہوم یا مطلب ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ آہوں کے دھوئیں نے دل میں داغ پیدا کر دیا۔ اب دیکھیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اساتذہ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا اور شعر کی کیسے شرح کی۔ شوکت میرٹھی اور آغا باکر کا بھی یہ خیال ہے کہ آشفتگی سے مراد دھواں نہیں ہے بلکہ محض پریشان خاطری ہے۔ اب طباطبائی نے کہا ہے کہ آشفتگی کے معنی پریشانی نہیں ہوتے، اور غالب نے اس لفظ کو غلط معنوں میں استعمال کر کے ایک عجیب و غریب معنی پیدا کر دیے۔ اور پھر اس پر بے خود موہانی نے جواب دیا ہے کہ آشفتگی کو پریشانی کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لہذا غالب نے کوئی غلطی نہیں کی۔ بہرحال یہ اساتذہ کی بحث ہے۔ بہرحال اصل سوال یہ ہے کہ آشفتگی اپنے لغوی معنوں یعنی پریشانی میں استعمال ہوا ہے کہ دھوئیں کے لیے استعارے کے طور پر۔ اب یہ سوال ہے ایک، اگر آشفتگی کو دھوئیں کا استعارہ فرض کر لیا جائے تو وہ معنی برآمد ہوتے ہیں جو عام شرح کرنے والے لوگوں نے بیان کیے کہ جس طرح دھوئیں سے داغ پڑ جاتا ہے اسی طرح آشفتگی نے داغ سویدہ کو دل میں پیدا کیا۔ اب یہ آشفتگی جنون کی پیدا کردہ بھی ہو سکتی ہے۔ آشفتگی اور دودھ میں مناسبت مانوی ہے، لہذا ہم فرض کر سکتے ہیں کہ آشفتگی نے دھوئیں کا سا عمل کیا۔ اگر آشفتگی اور پریشانی خاطر نہ ہوتی تو داغ سویدہ کا بھی وجود نہ ہوتا۔ یہ بات تو بالکل سامنے کی ہے اور صاف ہے۔ اب اس شرح میں پریشانی یہ ہے کہ اصطلاحی معنی والا سویدہ تو دل میں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لہذا اس کے بارے میں یہ فرض نہیں کر سکتے کہ یہ آشفتگی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اب بے خود موہانی کے علاوہ کسی اور شارح کو اس قباحت کا احساس نہیں ہے۔ بے خود نے اپنی ظاہر ہے جو ان کی ذہانت تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ توجیہ کی ہے کہ داغ سویدہ تو تھا پہلے ہی سے، لیکن عاشق یہ گمان کرتا ہے کہ یہ دراصل اس کی آشفتگی یعنی پریشان خاطری یا آہوزاری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ محض ذہانت ہے، شعر کی صحیح تفہیم نہیں ہے، کیونکہ خود شعر میں اس قسم کا کوئی اشارہ نہیں ہے جس کی بنا پر ہم فرض کر سکیں کہ شعر کہنے والے کو یا متکلم کو یہ غلط فہمی یا خوشگمانی ہے کہ داغ سویدہ دراصل میری آشفتگی سے پیدا ہوا ہے۔ اب ذرا دوسری طرح سوچئے، اگر سویدہ کو لغوی معنوں میں لیا جائے یعنی یہ فرض کیا جائے کہ اس سے مراد محض ایک سیاہ داغ ہے، یعنی نقش، انگریزی میں کہہ لیجیے تو امپریشن، تو کوئی حرج نہیں۔ ایسی صورت میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ درست کیا کے معنی ہوں گے ٹھیک کیا یا مکمل کیا، لہذا یہ فرض کرنا پڑے گا کہ سیاہ داغ دل میں پہلے سے موجود تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ داغ دراصل عشق کا داغ تھا اور اب آشفتگی نے اس کی تکمیل کی ہے۔ اب مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ اگر آشفتگی نے داغ کو محض ٹھیک ٹھاک کیا ہے یا اس کی تکمیل ہی کی ہے تو دوسرے مصرے میں یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں کہ داغ کا سرمایہ
یعنی داغ کا سبب، اس کے ہونے کا ذریعہ، اس کی جمع پونجی وغیرہ دھواں ہے، کیونکہ اگر داغ پہلے سے موجود تھا تو دودھ کو اس کا سرمایہ نہیں کہہ سکتے۔ اب اس بحث کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے درست کیا کو مٹا دیا اور صاف کر دیا ہی کے معنوں میں استعمال کیا۔ دوسرے مصرے میں لہجہ تھوڑا سا طنزیہ ہے کہ داغ دیکھنے میں تو بہت پکا لگتا ہے لیکن دراصل اس کا سرمایہ دھواں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس میں کوئی پائیداری نہیں۔ جب کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا سرمایہ فلاں چیز ہے اور وہ چیز جو سرمایہ ٹھہرائی جا رہی ہے کم حیثیت ہوتی ہے، جیسے دودھ انہوں نے استعمال کیا یا دھواں، تو تحقیر اور طنز کا پہلو ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ لہذا یہ شعر صرف یہی نہیں کہ آشفتگی نے نقش سویدہ کو درست کر دیا یعنی مٹا ڈالا، کیونکہ یہ مفہوم مصرع ثانی میں داغ کا سرمایہ کے پورے امکانات کا بھی احاطہ نہیں کرتا۔ غالب کی مراد یہ ہے کہ عشق کا داغ ہو یا آہوں کا دھواں ہو، یعنی کسی سے بھی بنا ہو، داغ ایک معمولی سی چیز ہے جو کوئی پکی چیز نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی ثبات نہیں ہے۔ دھوئیں کے داغ اور آہوں کے دھوئیں میں جو رشتہ ہے، اس پر غور کیا جائے تو شعر کے معنی واضح ہو جاتے ہیں کہ جس چیز کی اصل دھواں ہو اس کو ثبات کہاں؟ دھواں خود ہی ایسی چیز ہے جو تیزی سے منتشر اور زائل ہو جاتی ہے، تو پھر اس داغ کی کیا حقیقت ہے؟ تو خواتین و حضرات، یہ مرزا غالب کے شعر کے تھوڑے سے معنی تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مرزا کے کسی اور شعر کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔